بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اعتکاف ایک نہایت عظیم عبادت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اعتکاف لغوی معنی میں ٹھہرنے، روکنے اور خود کو کسی چیز کے لیے مخصوص کر دینے کو کہتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے اور دنیاوی امور سے خود کو الگ کر لے۔ اعتکاف کرنے والا شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت، ذکر، دعا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب اعتکاف، سنت موقدہ اعتکاف اور نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہے جو کسی منت کے ذریعے لازم ہو جائے، کہ مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف اس پر فرض ہو جائے گا۔ سنت موقدہ اعتکاف وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، اس لیے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی علاقے میں کوئی شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ نفل اعتکاف وہ ہے جو کسی بھی وقت بغیر کسی شرط کے کیا جائے، یعنی جب بھی کوئی شخص مسجد میں عبادت کی نیت سے بیٹھے تو وہ اعتکاف میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف کی بنیادی ارکان میں مسجد میں قیام، عبادت، ذکر و اذکار، دعا اور قرآن کی تلاوت شامل ہے۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی نیت دل میں کرنا کافی ہے، لیکن اگر زبان سے نیت کر لینا بہتر ہے۔ اعتکاف کے دوران کچھ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، جیسے بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا، فضول باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، موبائل یا دیگر چیزوں میں وقت ضائع کرنا وغیرہ۔ اعتکاف کرنے والا شخص ضرورت کے تحت ہی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جیسے وضو، غسل یا طہارت کے لیے، لیکن بلا وضو مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور علاج کے لیے جانا پڑے تو بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف کر رہی ہو اور حیض آ جائے تو بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے دوران شب قدر کو تلاش کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص اس رات میں خاص طور پر عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور دل کو دنیاوی آسائشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص مکمل طور پر اللہ کی رضا میں مصروف رہتا ہے اور دنیا کے معاملات سے دور رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتے ہیں اور روحانی سکون نصیب ہوتے ہیں۔ اعتکاف کی ایک بڑی برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور شب قدر کی تلاش ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص مسجد کے ماحول میں رہ کر نیک اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے اور بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے کوتاہیوں پر غور کر سکتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کر سکتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور اسے دنیاوی آسائشوں سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اعتکاف کے آداب میں یہ بھی شامل ہے
کہ اعتکاف کرنے والا شخص زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرے، فضول گفتگو سے بچے، غیبت، جھوٹ اور لڑائی جھگڑے سے دور رہے اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ بعض لوگ اعتکاف کے دوران زیادہ وقت موبائل پر گزارتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے جاتے ہیں، جو کہ اعتکاف کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہے کہ وہ اس وقت کو غنیمت جانے اور زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص دوسرے مسلمان کے لیے بھی دعا کرے اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے اللہ سے التجا کرے۔ اعتکاف کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شب روز عبادت میں مشغول رہتے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے اور اللہ کے سامنے عاجز اور انکساری کا اظہار کرتے۔ اعتکاف کے آخری دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی طور پر عبادت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ اعتکاف کا اختتام چاند نظر آنے کے بعد ہوتا ہے اور عید کی رات اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے نکلتا ہے۔ اعتکاف کے دوران ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص اپنے نیت کو خالص رکھے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، نہ کہ شہرت یا لوگوں کی تعریف کے لیے۔ بعض لوگ اعتکاف کو ایک رسم سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ اصل روح یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اعتکاف کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، دعا کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص جب مسجد میں وقت گزارتا ہے تو اسے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دوران نیک صحبت اختیار کرے اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارے جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوں۔ اعتکاف کے دوران اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ ایسے نہ کرنے سے عہد کر لے۔ اعتکاف کے دوران دعا مانگنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص خاص طور پر اپنی بخشش، والدین کی بخشش، امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور اپنے دین اور دنیا کی بہتری کے لیے دعا کرے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے نرمی اور محبت کا برتاؤ بھی رکھے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر دیتے ہیں یا دوسروں سے بحث میں الجھ جاتے ہیں، جو کہ اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور کسی سے بھی بدتمیزی یا جھگڑا نہ کرے۔ اعتکاف کے دوران ذکر و اذکار کا خاص اہتمام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ اعتکاف کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت افضل عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف کے دوران درود شریف پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت اپنے گناہوں پر غور و فکر میں بھی گزارنا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا جب مسجد سے نکلے تو اسے چاہے کہ اپنی عبادات اور نیک اعمال کو جاری رکھے اور صرف اعتکاف کے دوران میں ہی نیک بنے بلکہ پوری زندگی اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ اعتکاف مردوں کے لیے مساجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں مخصوص جگہ پر کیا جاتا ہے۔ مردوں کو چاہے کہ وہ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کرے جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو اور وہاں وہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو کر دنیاوی امور سے کنارہ کش ہو جائے۔
اعتکاف کی نیت کر کے وہ عبادات، ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت اور استغفار میں مشغول رہے۔ انہیں غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور مسجد سے صرف ضروری حاجات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے وضو، غسل یا طہارت کے لیے جانا۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تہجد کا اہتمام کریں، نوافل ادا کریں اور شب قدر کی تلاش میں عبادت کو بڑھا دیں۔ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، نیک اعمال کی عادت ڈالیں اور اپنی دنیاوی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کا ارادہ کریں۔ مردوں کو چاہے کہ وہ مسجد میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں، شور شرابے یا غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کریں اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اعتکاف میں بیہودہ گفتگو، غصہ، جھگڑا اور وغیرہ ضروری مصروفیات سے بچنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اعتکاف کے اصل مقصد کو حاصل کیا جائے۔ مردوں کو چاہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا زیادہ وقت عبادت، دعا، قرآن کی تلاوت میں گزارے تاکہ وہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ کو مخصوص کریں جہاں انہیں عبادت کا مکمل سکون ملے اور وہاں وہ دنیاوی کاموں سے علیحدگی اختیار کر سکیں۔ عورتوں کو چاہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ اس مخصوص جگہ میں داخل ہو جائیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہیں۔ انہیں چاہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، نوافل ادا کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ عورتوں کو چاہے کہ وہ اعتکاف کے دوران فضول باتیں، گھر کے دیگر کاموں اور غیر ضروری چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ وہ مکمل طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اعتکاف کے دوران عورتوں کو بھی چاہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں، شب قدر کی تلاش میں عبادت کو بڑھا دیں اور دعا میں خاص وقت گزاریں۔ اگر عورتوں کے لیے ممکن ہو تو وہ گھر کے دیگر افراد سے بھی اعتکاف کے دوران تعاون حاصل کریں تاکہ اسے مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کا موقع ملے۔ عورتوں کو چاہے کہ وہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے سامنے عاجز اور انکساری کے ساتھ جھکیں اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دعائیں کریں۔ عورتوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے دوران اگر انہیں حیض آ جائے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور انہیں باقی وقت عبادت کے بغیر گزارنا ہوگا۔ اعتکاف کے دوران کھانے پینے کا انتظام بھی عبادت کے ساتھ ہو، لیکن یہ سب چیزیں عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ عورتوں کو چاہے کہ وہ اعتکاف کے دوران نرمی اور صبر کا مظاہرہ کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں اور اپنے گھر میں سکون اور برکت کا باعث بنیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے اعتکاف ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے روحانی اصلاح کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اعتکاف کے دوران مکمل دھیان عبادت پر رکھنا چاہیے، دعا میں کثرت کرنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور دنیاوی امور سے بالکل طور پر کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے۔ مردوں کو چاہے کہ وہ مسجد میں مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں اور عورتوں کو چاہے کہ اپنے گھر میں مخصوص جگہ میں بیٹھ کر عبادت کو بڑھائیں تاکہ رمضان کے بابرکت لمحات کو ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما، اسے ہماری مغفرت اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا اور ہمیں جنت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں اس اعتکاف کی برکت سے گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کر دے اور ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا اخلاص عطا فرما کہ ہمارا ہر لمحہ تیری رضا کے لیے ہو، ہماری عبادات کو قبول کر اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا رحمان، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور یاد سے بھر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے ذکر میں سکون پائیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تیرے خاص بندے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔ آمین ثم آمین۔